آپس میں صلح کر لیں گے۔ یہ صلح حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی۔ بخاری کی اس حدیث نے، اللہ کے نبی کے اس فرمان نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت حسن بھی اور حضرت معاویہ بھی دونوں مسلمان، اور ان کی جماعتیں بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب آپس میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کی چپکلش چلی، قیصر روم اس بات پر تیار ہوا کہ حضرت علی کی سلطنت پر حملہ کر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، آپ نے قیصر روم کی طرف پیغام بھیجا، بھول نہ جانا علی میرا بھائی ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے، ہماری لڑائی آپس کے اختلاف کی لڑائی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تو حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کی سرحد پر دستک دے گا اور معاویہ خاموشی سے دیکھتا رہے گا۔ نہیں، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا حضرت علی کے ہراول دستوں میں سب سے پہلے پہنچے گا تجھ سے لڑنے کے لیے۔ ہماری دشمنی کو، آپس کی دشمنی کو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم تجھ کو یہ موقع دے دیں گے کہ تو علی کی سلطنت پر قبضہ کر لے۔ یہ ہے وہ چیز اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں نرم دل اور دشمنوں کے مقابلے میں سخت۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے نبی تو ان کے چہروں پر دیکھے گا نشانات سجدوں کے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے اپنی پیشانیاں زمین پر رگڑتے ہیں، جن سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے نبی تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں جھک رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اور تو ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات دیکھے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور یہ ان کی صفتیں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ اللہ نے پچھلی کتابوں میں نبی کا تذکرہ بھی کیا، نبی کے صحابہ کا تذکرہ بھی کیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ صفات اللہ نے تورات میں بھی بیان کر دی، انجیل میں بھی بیان کر دی۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، ان کی مثال ایسے ہے جیسے پودے کی ننھی سی کونپل کی جو زمین کو پھاڑ کر اس کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے۔ فآزرہ، پھر وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ فاستغلظ، پھر وہ ننھا سا پودا موٹا ہوتا ہے۔ فاستوى على سوقه، یہاں تک کہ وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا۔ گندم کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، زمین سے ننھی سی کونپل نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گندم کا یہ پودا اپنی نالی پر سیدھا کھڑا ہو جاتا جس پر دانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مثال ایسے ہی بیان فرمائی کہ صحابہ زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلے۔ کون؟ اکیلے ابو بکر ہیں، کون؟ اکیلی ختیجہ ہے، کون؟
اکیلا بلال ہے، بچوں میں حضرت علی ہیں۔ یہ چند لوگ مکے کی وادی میں لا الہ الا اللہ کی پکار پکارتے ہوئے دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے اخرج شطعہ کہ ابھی اسلام ابھی کومپل نکال رہا ہے، ابھی اس کی ابتدا ہو رہی ہے، ابھی زمین کا سینہ شک ہو رہا ہے۔ چند لوگ ہیں جو دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فآزرہ، یہاں تک کہ 313 بن کر مضبوط ہو گئے، ایک جماعت تیار ہو گئی۔ فاستغلظا، پھر جب حدیبیہ کے مقام پر آئے تو 313 نہیں 1400 کا لشکر حدیبیہ کے مقام پر موجود تھا عمرہ کرنے کے لیے۔ فاستوى على سوقه، اور جب اللہ کے نبی مکے کو فتح کرنے کے لیے آئے تو یہ 1400 نہیں تھے، 10,000 کا لشکر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے یعجب الزراء، کسانوں کو یہ فصل خوش کر رہی ہے، اللہ کے نبی کو یہ صحابہ کی فصل خوش کر رہی ہے کہ میرے صحابہ کتنے تعداد میں آ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ قرآن میں یہ سورت اتار دیتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی مدد آ گئی، نصرت آ گئی، فتح آ گئی، اور تو نے لوگوں کو جوق در جوق دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں لیغیظ بہم الکفار، اللہ ان کے ذریعے سے کافروں کو چڑھا رہا ہے۔ نبی اپنے صحابہ کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں اور کافر صحابہ کی وجہ سے غیظ و غضب میں آ رہے ہیں۔ جن کے دل میں صحابہ کی محبت ہے وہ اس گروہ میں ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یعجب الزراء، کہ اللہ کے نبی کو صحابہ کی تعداد بھلی معلوم ہو رہی ہے، یہ فصل اچھی لگ رہی ہے، اور جو صحابہ کے دشمن ہیں لیغیظ بہم الکفار، اللہ صحابہ کی وجہ سے کافروں کو چڑھا رہا ہے اور وہ غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہودی اور وہ عیسائی، وہ منافق جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان سے مراد یہ ہے۔ علماء نے، ائمہ نے قرآن کی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، جس کے دل میں صحابہ کے خلاف نفرت ہو، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کی یہ آیت دلیل ہے اس بات کی۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ کافروں پر صحابہ کی وجہ سے یہ کافر چڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو چڑھا رہا ہے، یہ غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے علماء نے استدلال کیا جو صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ دار اسلام سے خارج۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے اعمال صالح کیے، منہم، ان میں سے، مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ ان صحابہ کی مغفرت بھی کر رہا ہے، واجرا عظیما، اور اجر عظیم عطا کر رہا ہے۔ قرآن کی یہ آیت صحابہ کے ایمان کی دلیل ہے، ان کی عظمت کی دلیل ہے، ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے، ان کے مغفور ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے سب کو مغفرت بھی دی ہے، اجر عظیم سے نوازا ہے، جنت میں داخل کیا ہے، اور اللہ ان سے راضی بھی ہو گیا۔ لہذا وہ گروہ جو صحابہ کے دشمنوں کا ہے، غلطی پر ہے، اور وہ غلطی معمولی غلطی نہیں، یہ غلطی کفر کی غلطی ہے۔ وہ کافر ہے جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق،
اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے نبی کے خواب کو. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اللہ نے اپنے نبی کا خواب سچا کر دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین، تم ضرور داخل ہو جاؤ گے مسجد حرام میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. آمنین، امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے بھی اور اپنے سروں کے بالوں کو کینچی سے کٹواتے ہوئے بھی. لا تخافون، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، تمہیں جس بات کا علم نہیں اللہ کو اس بات کا علم ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قریب کی فتح سے بھی نوازا. یہ وہ واقعہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا خواب میں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. صحابہ اللہ کے نبی کے اس اعلان پر جمع ہوئے اور بیت اللہ کے طواف کے لیے چل پڑے. جب حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، دشمنوں نے شرائط لکھوانا شروع کی. حضرت علی لکھنے والے ہیں، لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل کہنے لگا ہم تو نہیں جانتے یہ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے. کہا اس کو مٹاؤ. کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھو بسمک اللہم، اللہ تیرے نام سے. حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ مٹا دیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا مٹا دو. رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کا نام لکھ دو. لکھا حضرت علی نے من محمد الرسول اللہ. یہ صلح لکھی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، اور دوسری طرف سے دوسرا فریق قریشیوں کا ہے اور ان کا نمائندہ سہیل ہے. کہا نہیں اس کو بھی بٹاؤ. کہا کیوں؟ کہا اگر ہم اسے اللہ کا رسول مان لیں پھر لڑائی کرنا بے وقوفی نہیں. اگر ہم صلح میں یہ لکھوا لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہم اس سے صلح کر رہے ہیں، تو ہمیں کون دانا بینا کہے گا؟ پاگلو، ایک طرف اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہو، دوسری طرف اس کی مخالفت کرتے ہو. سوچیں جو حنفی بنے، ایک طرف اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف اپنے امام کو آگے رکھتے ہیں، نبی کی اتباع کی بجائے اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں. تمہیں دانا بینا کون کہے گا؟ تم تو جاہل بن گئے ہو. کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھنا اور اپنے امام کی تقلید کرنا، پیروی اس کی نہ کرنا، اس کے طریقے پر نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج نہ کرنا، بلکہ کہنا میں حنفی ہوں لہذا طلاق دینے کا طریقہ میرا حنفی ہوگا. 3 طلاقیں اکٹھی دوں گا، تینوں ہو جائیں گی. تمہیں کون دانا بینا کہے گا؟ سہیل سمجھ گیا کہ یہ تحریر ہم پر گرفت کر سکتی ہے. ایک طرف اس کو اللہ کا رسول بھی مانتے ہو، پھر اس کے لیے بیت اللہ کے دروازے بند کرتے ہو. اسے عمرے کی اجازت نہیں ہے، یہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے. کہا اس کو بھی مٹاؤ. کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھو من محمد بن عبداللہ. محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ تحریر لکھی جا رہی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میرے ہاتھ محمد الرسول اللہ کو نہیں کاٹ سکتے. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اس پر قلم پھیر دوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا علی مٹاؤ. حضرت علی نے معذرت کر لی اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی اتنی جرت نہیں مجھ میں. پوچھا اچھا کہاں لکھا ہے، مجھ کو بتلاؤ. قلم اپنے ہاتھ میں لیا، حضرت علی نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے من محمد الرسول اللہ مٹا ڈالا. کہا لکھو ان کی بات محمد بن عبداللہ کی طرف سے.
کہا چلے جا واپس، اس سال تمہیں عمرے کی اجازت نہیں۔ کہا منظور ہے، اگلے سال اجازت ہوگی؟ کہا ہاں۔ کہا علی لکھ دو۔ کہا لکھو، اگر مکے سے کوئی بھاگ کر مدینے آئے گا ہم واپس لیں گے، اور اگر